ان مع العسر یسرا صدق اللہ العظیم۔ ہم اس زمانے کے اندر انسان کو بڑا پریشان دیکھتے ہیں۔ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، وہ بیماری ہے، وہ قید کی صعوبتیں ہیں، پھر ہزاروں مسائل۔ اس وقت یعنی یہ اللہ کی آزمائش بھی ہوتی ہے یا پھر انسان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ رزق کی وجہ سے پریشان بھی ہم نظر آتے ہیں اور دیگر مسائل میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معیشت کا رونا بھی امت کا ہر فرد رو رہا ہے، 100 مسائل۔ اب جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بیماری کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں اور دیگر مسائل، تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم شکوے کی زبان بولتے ہیں اور اپنی زبان کی کھٹاس دکھاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی ساری مصیبتیں مجھ پر ہی آ رہی ہیں، اللہ کو کوئی زمانے میں نظر نہیں آتا۔ معاذ اللہ، نہیں کہنا چاہیے، لیکن لوگ کہہ دیتے ہیں، احباب کہہ دیتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں کہ وہ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی یہ ایسا کر کے اچھا عمل نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ قرآن پاک نے بہترین راہ دی ہے کہ جب جب کبھی ایسے معاملات آ جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اللہ کے کرم اور فضل کو یاد کرو۔ جب ایسا بندہ کرتا ہے تو رب ذوالجلال پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اور اللہ جل شانہ جن مصائب میں وہ گھرا ہوتا ہے اس مصائب سے نکال کر کے اس بندے کو اللہ پاک جو ہے نا ہدایت کے راستے پر اور خوشنودی سکون کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آج کے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو سمجھانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، الا ماشاء اللہ نیک لوگ بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، انہی کے دم قدم سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ہم جس سے بھی ملتے ہیں اس کا شکوہ ہے، اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ شکوے سے معاملہ حل نہیں ہوتا، بلکہ کبھی بھی معاملہ حل کروانا ہے تو شکر سے حل ہو سکتا ہے، اللہ پاک کے ذکر سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کے بڑے واضح الفاظ ہیں کہ اگر آپ کسی مصیبت پر، اللہ کی تکلیف دی ہوئی تکلیف پر اور آزمائش پر صبر کرتے ہیں تو اللہ بڑا کریم ہے، وہ خود فرما رہا ہے کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ آپ انتظار کریں، انتظار کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شکوے کر کر کے نہیں، اور اپنے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ڈال ڈال کر کے نہیں، خود کو مزید غم میں مبتلا کر کے نہیں، بلکہ وہ جو تھوڑا اسپیس آ جاتا ہے اللہ کے شکر میں گزاریں کہ اے رب ذوالجلال، اگر تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہی ہے تو کچھ سمجھ کر ہی ڈالا ہوگا، ہم تیرے بندے ہیں میرے مولا، تو جس حال میں رکھ ہم راضی ہیں۔ جب یہ انداز بندہ اپناتا ہے تو اس کی یہ مصیبت ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس بندے کی یہ آزمائش بھی اللہ پاک نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، لیکن کوئی سمجھے تو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قرآن پاک میں جو ہے واقعہ موجود ہے، اللہ پاک نے اس کو بہترین قصہ کہہ کر کے بیان فرمایا ہے، احسن القصص، بہترین قصہ، قصوں میں سے بہترین قصہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کی چڑھتی جوانی سے مصائب شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو بیچا جاتا ہے، کنویں میں ڈالا جاتا ہے، مصر کے بازار میں آپ پر بولیاں لگتی ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کا اتنا برگزیدہ بندہ اور نبی، لیکن مصائب میں تھے، لیکن ہر وقت یہ اللہ کا پیارا بندہ رہتی دنیا تک سبق دے رہا ہے، اگر میں اتنی مصیبتوں میں گھرا ہوں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ کی نعمتیں گن رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد آپ پر تہمت لگتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، جیل تک چلے جاتے ہیں، کئی سال جیل میں آپ رہتے ہیں، آپ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنے والے، اور طریق گواہ ہے، بلکہ قرآن پاک کے الفاظ واضح ہیں، جیل میں بھی گئے تو وہاں بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے۔ اگر ہم اس دور کی بات کریں، میں اپنی بات کر لوں تو یقین کریں شکوے ہوتے ہماری زبان پر کہ یا اللہ زمانے کی مصیبتیں، گھر چھڑوا دیا، ماں باپ چھڑوا دیے، گاؤں گوٹ بستی چھڑوا دی، کنویں میں ڈلوا دیا، پھر ٹگوں کے ساتھ بکوا دیا، پھر مصر میں بولیاں لگوا دیں،
اور عزیز مصر کی بیوی نے خریدا، پھر وہاں تہمت لگتی ہے، پھر جیل۔ اب دیکھیں نا تسلسل چل رہا ہے، مصیبت پر مصیبت، پریشانی پر پریشانی۔ ٹھیک ہے آزمائش تھی، آزمائشیں آتی گئیں، لیکن قربان جن جیل میں پہنچتے ہیں تو اسی مالک کو چھوڑ نہیں رہے، شکوہ نہیں کر رہے، بلکہ وہاں پر بھی اللہ کے حضور شکر کی بولی بول رہے ہیں۔ یہ انداز ہوتا ہے۔ پھر رب ذوالجلال اپنے ایسے بندوں سے خوش اس طرح ہوتا ہے کہ پریشانی تو دور کر ہی دی، جیل سے تو نکال ہی دیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے پورے مصر کا والی بھی بنا دیا، آپ کو پورے مصر کا والی بنا دیا۔ یہ آپ کے صبر کا نتیجہ تھا۔ تو آج ہمارے احباب ہمارے محلے معاشرے کے اندر جو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، یاد رکھیں وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتے، اپنے لیے کھڈا خود کھودتے ہیں، اپنی پریشانیاں بڑھاتے ہیں۔ ہاں اگر صبر آپ کرتے ہیں، آپ جو ہے شکر کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان قریب رب ذوالجلال آپ سے پریشانی آزمائش کو دور بھی کر دے گا، بلکہ اس آزمائش کے بدلے میں اللہ اچھا انعام بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔